بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ دوستو، آج کی جو اسلامی ویڈیو ہے، ایک سیب کھانے کی 12 سال سزا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی شادی کا ایمان فروز واقعہ۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے آقا کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ٹون آن کر لیں۔ مزید اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔ سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہایت عالیشان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ کا خاندان زہد و تقوی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بن شیخ عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ام خیر جبکہ لقب امۃ الجبار تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام مبارک سید موسیٰ کنیت ابو صالح جبکہ لقب جنگی دوست ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ والد کی نسبت سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور زمانہ اولیاء کرام میں سے تھے۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ آپ نے اسے کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور آپ اس طرح فکر مدینہ یعنی اپنا مواسا کرنے لگے کہ نہ جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیا اس طرح نامعلوم سیب کھانا میرے لیے حلال ہو سکتا ہے۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ اپنا قصور معاف کروانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیے۔ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دریا کے قریب ایک نہایت عظیم و شان عمارت نظر آئی جس میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کی شاخوں پر پکے ہوئے سیب لگے ہوئے تھے۔ سیبوں سے بھری یہ شاخیں پانی پر پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب میں نے کھایا تھا وہ اس درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے اس درخت کے مالک کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کے بالے کے مالک تو اپنے زمانے کے مشہور عابد و زاہد حضرت سیدنا عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ غوث پاک کے نانا جان کا تعارف یاد رہے، حضرت سیدنا عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ علیہ جلان شریف کے بزرگوں میں سے تھے جو نہایت متقی پرہیزگار باکمال ولی اللہ تھے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ سوامی کا مقام و مرتبہ حضرت علامہ شیخ ابو محمد الدربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی تھیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ بارگاہ الہی میں اتنا بلند و بالا تھا کہ اگر آپ کسی شخص سے کسی شرعی وجہ کی سبب کبھی ناراض ہو جاتے تو اللہ کریم اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو جاتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ آپ کا جذبہ جوانوں سے زیادہ پرجوش تھا۔ جسمانی کمزوری کے باوجود بھی آپ کثرت سے نوافل ادا فرماتے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ پاک کی عطا سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اکثر غیب کی خبریں بتا دیا کرتے تھے۔ جیسے آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہوتا وہی ہوتا، حقیقت میں بھی ویسے ہی ہو جایا کرتا تھا۔ بلا شبہ یہ آپ رحمۃ اللہ کی ایک شاندار کرامت تھی۔ بہرحال
جب حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو باغ کے مالک حضرت سیدنا عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ کے متعلق علم ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ نے بغیر کسی تحقیق کے ان کی خدمات بابرکت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا عرض کرنے کے بعد ان سے معافی چاہی۔ حضرت عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ولایت کے اعلیٰ مرتبہ فیض تھے، لہٰذا آپ بھانپ گئے کہ یہ شخص اللہ کریم کے مقبول بندوں میں سے ایک بندہ ہے، تبھی تو اپنا قصور معاف کروانے کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ نے آپ کی بات سن کر فرمایا 12 برس ہماری خدمت میں رہو گے تب ہی معافی ملے گی، قربان جانیے۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ نے جنہوں نے بغیر کسی بحث و تکرار کیے اس شرط کو بخوبی منظور فرما لیا، اگرچہ یہ شرعاً اس طرح قصور معاف کروانا لازم نہ تھا، اور 12 سال تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت میں رہ کر آپ کی خدمت کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہو گئے، اگلا امتحان نیکسٹ ٹرائل آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس دفعہ کا امتحان شدید پچھلے امتحان سے عجیب اور سخت تھا، وہ یہ کہ ولی کامل حضرت سیدنا عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے فرمایا ایک خدمت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 4 عیب ہیں، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے معذور اور پاؤں سے لنگڑی، اپاہج ہے۔ تمہیں اسے نکاح بھی کرنا ہوگا اور 2 سال تک مزید میری خدمت بھی کرنی ہوگی، اس کے بعد جہاں تمہارا جی چاہے چلے جانا۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اسلامی تعلیمات سے آگاہ اور خوف خدا کے پیکر تھے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ نے اس شرط کو بھی قبول فرما لیا۔ اب آپ کا دوسرا امتحان بھی شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ نے اپنی شہزادی کا نکاح آپ رحمۃ اللہ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی اپنی زوجہ سے آپ کا آمنا سامنا ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ نگاہوں کے سامنے سے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ بتائی گئی صورتحال سے بالکل الٹ اپوزائٹ تھا۔ کیا دیکھتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کے تمام ہی اعضاء صحیح و سالم ہیں، اور ان کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاندنی بھی شرما رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نئی دھوئی دلہن کے قریب تک نہ گئے بلکہ وہیں سے واپس پلٹ آئے اور حضرت سیدنا عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ علیہ سے ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری زوجہ وہی ہے جسے تم ابھی ابھی دیکھ کر آ رہے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کو جو تم سے باتیں بیان کی تھی وہ سب کی سب اس میں موجود ہیں۔ وہ آنکھوں سے آندھی، اس سے میری مراد یہ تھی کہ نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں۔ کانوں سے بہری، اس سے میری مراد یہ تھی کہ ناحق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں۔ ہاتھوں سے معذور، اس سے میری مراد یہ تھی کہ غیر مردوں کو چھونے کے لیے اس کے ہاتھ معذور ہیں، اور پاؤں سے معذور، اس سے مراد یہ تھی کہ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ نے حضرت سیدنا عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ کی زبانی اپنی نئی نوالی دلہن کے متعلق وضاحتیں سنی تو آپ کے دل کو اقرار آ گیا کہ آپ کے دل میں اپنی زوجہ کی اہمیت اجاگر ہوگی، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اپنے زمانے کے زبردست ولی اللہ کی بہت سی اچھی خوبیوں سے آراستہ خوبصورت بیٹی کا شوہر بننے کا شرف نصیب ہوا۔ دوستو، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔